السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کے بارے میں بتائیں گے جو صرف 2 ماہ کے اندر پورا ملک مسلمان ہو گیا۔ آئیے چلتے ہیں اس ملک کی طرف۔ دوستو، مالدیپ بحر ہند میں واقع ایک سیاحتی ملک ہے۔ یہ ملک 1192 میں چھوٹے جزیروں پر مشتمل تھا، جن میں سے صرف 200 جزیروں پر انسانی آبادی پائی جاتی ہے۔ دوستو، مالدیپ کی 100% آبادی مسلمان ہے، جبکہ یہاں کی شہریت لینے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مالدیپ بدھ مت کے پیروکاروں کا ملک تھا۔ صرف 2 ماہ کے اندر اس ملک کا بادشاہ، عوام اور خواص سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ معجزہ کب اور کیسے رونما ہوا؟ آئیے چلتے ہیں مشہور سیاح ابن بطوطہ کی طرف۔ یہ واقعہ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے مالدیپ کی سیاحت کے بعد اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ابن بطوطہ ایک عرصہ تک مالدیپ میں بطور قاضی کام کرتے بھی رہے تھے۔ وہ اپنی کتاب تحفۃ النظار فی غرائب الامصار و عجائب الامصار میں لکھتے ہیں کہ مالدیپ کے لوگ بدھ مت کے پیروکار تھے اور حد درجہ توہم پرست بھی۔ اسی بدعقیدگی کے باعث ان پر ایک عفریت یعنی جن مسلط تھا۔ وہ عفریت ہر مہینے کی آخری تاریخ کو روشنیوں اور شمعوں کے جلوہ میں سمندر کی طرف سے نمودار ہوتا تھا، اور لوگ سمندر کے کنارے بنے بت خانے میں 1-2 شیزیہ کو بناؤ سنگار کر کے رکھ دیتے۔ وہ عفریت رات اس بت خانے میں گزارتا اور صبح وہ لڑکی مردہ پائی جاتی اور لوگ اس کی لاش کو جلا دیتے۔ عفریت کے لیے 2 شیزیہ کا انتخاب بذریعہ قرعہ اندازی ہوتا تھا۔ اس بار قرعہ اندازی میں ایک بیوہ بڑھیا کی بیٹی کا نام نکلا تھا۔ رو رو کر بڑھیا نڈھال ہو چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی بڑھیا کے گھر جمع تھے۔ دور سے آنے والے ایک مسافر نے بھی بڑھیا کے گھر کا رخ کیا۔ اس مسافر کے استفسار پر اسے سب کچھ بتایا گیا کہ عفریت کے مظالم کتنے بڑھ گئے ہیں۔ مسافر نے بڑھیا کو دلاسا دیا اور عجیب خواہش کا اظہار کیا کہ آج رات آپ کی بیٹی کی جگہ بت خانہ میں مجھے بٹھایا جائے۔ پہلے تو وہ لوگ خوف کے مارے نہ جانے کہ عفریت غصے ہو تو ان کا انجام بد ہو سکتا ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، وہ راضی ہو گئے۔ مسافر نے وضو کیا اور بت خانہ میں داخل ہو کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ عفریت آیا اور کبھی واپس نہ آنے کے لیے چلا گیا۔ لوگ صبح نہار بت خانہ کے باہر جمع ہوئے تاکہ لاش جلائی جا سکے، لیکن مسافر کو زندہ دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئے۔ یہ مسافر مشہور مسلم داعی، مبلغ اور سیاح ابو البرکات بربری تھے۔ ابو برکات کی آمد اور عفریت سے 2 ہاتھ ہونے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بادشاہ نے شیخ کو شاہی اعزاز کے ساتھ اپنے دربار میں بلایا۔ شیخ ابو برکات نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی۔ بادشاہ نے اسلام قبول کیا اور صرف 2 ماہ کے اندر مالدیپ کے سب لوگ بت مت سے تائب ہو کر مسلمان ہو چکے تھے۔ دوستو، یہ 1314 کی بات ہے۔ اس مبلغ اور داعی نے مالدیپ کو اپنا مسکن بنایا، لوگوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دی، ہزاروں مسجدیں تعمیر کی اور مالدیپ میں ہی فوت ہوئے، اسی مٹی پر ہی دفن ہوئے۔ کہنے کو ابو البرکات بربری ایک شخص لیکن تنہا ایک امت کا کام کر گئے۔ آج بھی ان کو برابر اجر مل رہا ہوگا۔ دوستو، اسی طرح چلتے چلتے ایک اور امریکی کا قبول اسلام کا سفر نامہ بھی آپ کو بتاتے چلے جائیں، کیونکہ وہ بھی ایک سیاحتی تھا، وہ بھی ایک سیاح تھا۔ دوستو، مصر کے جنوبی صوبہ سینا کے سیاحتی اور سیلی شہر دہب میں رہنے والے 60 سالہ امریکی مہاجر مسٹر ولیم اور موجودہ نام عبداللہ یوسف سے ملیے، جو آج سے 15 سال پہلے مصر کی سیاحت کے لیے گئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے۔
عبداللہ یوسف روزانہ 2 گھنٹے لگا کر دودھ کے ساتھ چاولوں میں دال چینی کشمش شہد ناریل مونگ پھلی تل اور کرامیل ڈال کر کھیر بناتے ہیں، پلاسٹک کی پیالیوں میں ڈال کر رات بھر کے لیے فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتا۔ دوسرے دن دوپہر کو ٹھنڈی چیزوں کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے والے سفری بکسے میں ترتیب سے رکھ کر آس پاس کوٹی ہوئی برف ڈالتا اور اپنے سائیکل پر لاد کر شہر کی سڑکوں پر بیچنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا۔ دوستو، عبداللہ یوسف کہتے ہیں میرے لیے اسلام کی ابتدا تو یہاں دہب سے ہوئی، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں صحت کے لیے دہب کے ہوٹل سیون ہیون میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اسی ہوٹل میں ٹھہرے میرے ایک پرانے دوست نے مجھے قرآن شریف کا نسخہ تحفہ میں دیا۔ قرآن پڑھتے ہی میرے دل پر اثر ہوا اور میں نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بہت سمجھایا کہ وہ بھی اسلام قبول کر لیں، یہی میرے ساتھ رہ جائیں اسلام قبول کر کے، مگر وہ مجھے چھوڑ کر واپس امریکہ چلے گئے۔ عبداللہ یوسف کہتے ہیں مجھے اپنا کام چھوڑنے کا کوئی قلق اور افسوس نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ یوسف امریکہ میں پیٹرولیم کے شعبے میں بحیثیت انجینئر کام کرتے تھے اسلام سے پہلے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے خاندان کو واپس چھوڑنے کا سب سے زیادہ افسوس ہوا، اور یہ میری سب سے بڑی قربانی بھی تھی جو میں نے اسلام کے لیے دی۔ ایسی عورت جس کے ساتھ آپ نے زندگی کے 21 سال گزارے ہوں، 2 ایسی بیٹیاں جنہیں آپ نے ناز و نام سے پال پوس کر بڑا کیا ہو، اور انہوں نے اب یونیورسٹیوں میں داخلہ لینا ہو، ان کو چھوڑ کر ایک ایسے مشن کے لیے چل پڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ دوستو، عبداللہ یوسف صاحب اب تک قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ 50 سے زائد بار پڑھ چکے ہیں، سنت اور حدیث کی بے شمار کتابوں کا مطالعہ کر چکے ہیں، اور اسلام کو کئی ائمہ کرام سے بہتر سمجھتے ہیں۔ آسانی کے لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عبداللہ یوسف قرآن کی کہیں گہری باتوں کے مطالب بھی بآسانی سمجھنے والے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عبداللہ یوسف صاحب عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ انہوں نے وہاں پر دعوت و تبلیغ سے جڑنے کے لیے کسی بھی قسم کی نوکری حاصل کرنے کی بہت کوشش کی، مگر بیچارے ناکام رہے۔ انہوں نے اس کام کے لیے بہت منتیں اور ترلے بھی کیے، مگر انہیں بتایا گیا کہ یہ ناممکن ہے۔ عبداللہ یوسف اس وجہ سے بہت ہی مایوس ہوئے اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ واپس مصر میں اپنی خود ساختہ سلطنت دہب میں آ گئے۔ عبداللہ یوسف دہب میں خوش خرم اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے تئیں اللہ پاک کی بندگی، اس کے بندوں کی خدمت اور دل جوئی کا کام کرتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح دہب شہر کے فیس بک پر آفیشیل پیج کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے معلوم ہوا کہ عبداللہ یوسف صاحب کو آخر مسجد نبی شریف میں خدمت کا موقع مل ہی گیا، جو ان کی دلی آرزو تھی، جستجو اور خواہش تھی۔ تو فیس بک پر لوگوں نے ان کو مبارکباد دی اور کہا کہ تم دہب سے بہتر جگہ پر تشریف لے جا رہے ہو۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا۔ دوستو، ان 2 واقعات کو آپ کے سامنے رکھنے کا وجہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک ملک کو ہدایت دی اور ایک آدمی کو کس طرح ہدایت دی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے کر لیتے ہیں تو کوئی بھی بہانہ بن سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔